السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہاں دوستو، یہ دیکھو میں نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ سردی کی وجہ سے نہیں جی، سردی کی وجہ سے نہیں سر جی۔ سرخی یہ ہے ویڈیو کی کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت ہار گئی اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان نے دھمکی دی تھی کہ اگر صبح تک، یہ صبح اتوار والی، آپ نے میرے ساتھ مذاکرات نہ کیے، دیکھیں مذاکرات کرنے کے لیے بھی زبردستی، تو میں پھر سول نافرمانی کی کال دے دوں گا۔ یہ اس نے کل جیل میں یہ پیغام دیا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے ہماری علیمہ باجی نے۔ سر یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین، عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی نا اس نے ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، جیل میں بیٹھ کے بھی اس نے عمران خان نے نتھ ڈالی ہے۔ اور اگر اس نے 9 مئی نہ کیا ہوتا، ویسے وہ حکومت سے فارغ ہو جاتا، 9 مئی نہ کیا ہوتا، فوج کے ساتھ پنگا نہ لیا ہوتا، یہ شہباز حکومت کو انہوں نے حکومت بنانے ہی نہیں دینا تھا۔ وہ اتنے حاوی ہیں۔ یہ تو اس نے فوج سے پنگا لیا ہے، تو کل جو سزائیں آپ کو غریب لوگوں کو ملی ہیں، غریب لوگوں کو سزائیں ملی ہیں نا، تو یہ تو فوج کے ساتھ ڈائریکٹ عمران نے پنگا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں پڑا ہے۔ ورنہ ان شہباز وغیرہ کا کام نہیں ہے، نہ شہباز کا خاص طور پہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں رات کو جب سونے لگا نا تو مجھے لگ رہا تھا، میں نے کہا یار انہوں نے نا مذاکرات کے لیے ٹیم اناؤنس بھی کر دینی ہے اور یہ ہار مان جائیں گے۔ جس طریقے سے یہ سپیکر کو استعمال کر رہے ہیں، سپیکر کس کا ہے؟ قومی اسمبلی کا۔ سپیکر کہتا ہے جی آؤ میرے نال گل بات کرو، تو یہ وہ اب انہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے باقاعدہ، ایک اور بات بھی اہم بتاتا ہوں آپ کو، باقاعدہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اس میں پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، یہ لوگ ہیں جی۔ اس میں ایک اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر جناب انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اب یہ کمیٹی کھیلیں گے۔ کمیٹی میں حکومت نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ کیوں ہارنا ہے بھلا؟ بھائی ان کے پاس تو ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، نمبر 1، اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت جیتے گی، کمیشن بنائے گی۔ اب کمیشن بنائے گی جب سزائیں ہو رہی ہیں، جب سزائیں ہو رہی ہیں اب کمیشن بنائے گی حکومت۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات، پہلے یہ تو دیکھیں نا اس کا ایشو کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، کس بات پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے نا، بھئی یہ چائے پینی ہے یا نہیں پینی، ان کے پاس یہی 2 ٹاپک ہیں۔ تو انہوں نے جناب اپنی شرطیں منوا لی ہیں۔ حکومت نفسیاتی طور پہ ہاری ہوئی ہے پہلے دن سے ہی۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع نہیں کر سکے، وہ جناب چلا گیا، قاضی فائز عیسیٰ فارغ ہو گیا جی۔ حکومت بیک پہ تھی ہی نہیں نا سر جی۔ میرے بیک پہ ایک بندہ بھی نہ ہو تو مجھے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا ایک بچے نے بھی پتھر پھینک کے چلے جانا ہے۔ تو بیک پہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بچے ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے جناب رشتہ دار ہیں، اس کے اور دوست احباب ہیں، اس کی جسٹس پارٹی ہے، اس کے جناب نون لیگ پیچھے کھڑی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا تو وہ ترن والا ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی آگے، یعنی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس میں ون پوزیشن ہے عمران خان کی۔ یہ پہلے ہی ہارے ہوئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جو انہوں نے ایکسرسائزیں مشینیں دی ہوئی ہیں، دیسی مرغے چرغے دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہارے ہوئے ہیں نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہارے ہوئے نہیں ہیں؟ روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔
پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ اسی تے جناب وہ کر رہے ہیں عدالت کے آرڈر پہ. نہیں، 50% کام عدالت کے آرڈر پہ ہے، 50% شہباز شریف کی بزدلی کا آرڈر ہے. بزدلی ہے 50%. اب ایک اور بات وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. ایک تو یہ انہوں نے رات کہہ دیا تھا پی ٹی آئی والے کے وی لاگر ہیں نا انہوں نے کہ جی کمیٹی بنے ہی بنے، وہ عمران خان کی اس دھمکی کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. دوسری اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو سزا ہو گئی کل سوموار والے دن تو پھر اسی نہیں کھیڑیں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باخبر ذرائع سے جی معلوم ہوا ہے کہ اب عمران کو 23 تاریخ کو سزا نہیں دی جائے گی. سمجھ گئے ہو؟ یہ ہے، اور یہ ڈیٹ آگے کر چلی جائے گی. حالانکہ جج صاحب نے 17 تاریخ کو جب یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اس دن کہہ دیا تھا کہ میں 23 دسمبر کو سوموار والے دن یہ فیصلہ محفوظ سناؤں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی نہیں وہ سنا سکیں گے. آپ دیکھ لیں. تیسرا کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ انہوں نے ہمیشہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور جوڑا ہوا ہے. سر جی کسی اور پارٹی کے اوپر اگر اتنی مصیبتیں پڑتی نا جو یہ کر رہے ہیں، جو خود مصیبتیں انہوں نے خود اپنے گلے میں لی ہوئی ہیں، وہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. یقین کرو، یہ عمران خان ہمیشہ اندر سے ایک ٹرک کی بتی نئی لاتا ہے اور کہتا ہے جی وہ پیلی بتی دے پیچھے پیچھے آؤ جی ساری حکومت دوبارہ آن والی ہے. وہ لوگ جو ڈاواں ڈول ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو عمران دی حکومت آن والی ہے. اور پھر ہماری حکومت کی ناقص پالیسیاں، اگر عمران کو عام قیدیوں کی طرح رکھا ہوتا تو اس کی گردن سے سریہ بھی نکل جاتا اور یہ ان کو اتنی شے بھی نہ ملتی پی ٹی آئی والوں کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کا جو وہ رچرڈ ہے نا جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے عمران نو باہر کڈو، کہتا ہے جی یہ بھی یہ دھمکی نہیں سہ پائیں گے. اس میں تو وہ کہتے ہیں عاصم منیر بھی نہیں سہ پائے گا. سر جی حکومت کمزور ہے. اور حکومت کمزور کیوں ہے؟ کچھ باتیں ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے نا، تو کچھ باتیں یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو نرم پالیسی ہے سیاسی طور پہ، ویسے نہیں سیاسی طور پہ کہ جناب مفاہمت کی میں نے بات کرنی ہے، میں نے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی، وہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نواز شریف ہوتا تو یہ نہ ہوتا، مریم نواز ہوتی تو یہ نہ ہوتا، کوئی اور یہ چھوٹے لیڈروں میں سے آپ سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر، یہ تو فرسٹ ٹائم کے ہو گئے نا. سیکنڈ میں سعد رفیق، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ، پھر بھی نہ ہوتا. لیکن ان کو بھی ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے ان کی وہ تنامیں کھینچی ہوئی ہیں، وہ کی کہتے ہیں واگاں کھینچی ہوئی ہیں. واگاں کھینچ کے رکھو نا تو گھوڑا بھی نہیں دوڑ سکتا. تمہیں پتہ ہے نا اس کے ادھر وہ باندھا ہوا ہوتا ہے سارا، وہ ایسے ہو جاتا ہے، اس کو بریک لگانے کے لیے وہ ہوتی ہے، یا گڈی دیاں بریکاں لائی ہوئی ہیں نے. تو وہ یہ اب وہ خوش ہو رہے ہیں وی لاگر ان کے کہ جناب دیکھا عمران خان کی دھمکی کام آ گئی. ہوں اسی اپنی حکومت نو کی کریے جی. وہ کہتے ہیں اپنا پلو چکیے تو خود ہی بندہ ننگا ہوتا ہے. یہ حکومت ایسے ہی کر رہی ہے. عمران خان اگر چبل نہ ہوتا تو وہ کب کا باہر ہوتا. وہ تو اپنی وجہ سے اندر پڑا ہے، شہباز کی وجہ سے نہیں پڑا. وہ سر جی شہباز کی وجہ سے نہیں پڑا. اب اگلی ان کے اوپر جناب ہمارا تبصرہ پی ٹی آئی کے اوپر. پی ٹی آئی والوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ دیکھو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی اس میں ہیں جی کمیٹی میں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات تب کریں گے جب یہ کہیں گے کہ نہ تسی ان چور ہو تو نہ ڈاکو ہو. تو اب انہی چور اور ڈاکوؤں سے یہ کر رہے ہیں. لیکن سر جی
یہ یوتی ہیں نا، ان کو اثر نہیں پڑتا. آپ میں کہتا ہوں عمران خان ننگا باہر نکل آئے نا ایسے جیل سے، وہ سارے کہیں جی او ننگا جی، اگوں بھی دیکھ لو پچھوں بھی دیکھ لو او ننگا. انہوں نے کہنا ہے تانوں ننگا نظر آ رہے ہیں نا، وہ تو پہنچا ہوا ہے کہیں، وہ تو آسمانی اس نے لباس پہنا ہوا ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حوروں نے جناب 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ حور نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس میں سے اس کا جسم نظر آ. اب یہ نہیں پتا کہ اس میں جسم کا کمال ہے یا وہ کپڑے پتلے پتلے ہوں گے 70 وہ پردے والے کپڑے پر. چلو جی مان لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی، ابھی سرکاری مولوی ہے نا عمران خان کا. یا اللہ عمران خان بڑا نیک ہے، وہ یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تھلو عمران دیاں وہ سمندر چو جڑی وہ لڑکی دے نال نکل کے ننگی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں، سیتا وائٹ کی دکھا رہے تھے. سر جی قسم خدا کی انتہائی گندے کردار کا مالک ہے عمران. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب. عمران خان انتہائی گندا. کل مجھے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے وہ بھیجی ہے عائشہ آئلہ ملک کی، ایک عائشہ گلے لئی ہے، ایک آئلہ ملک ہے، ایک حاجرہ ہے، ایک ریحام ہے، سارے ہیں. تو اتنی گندی گفتگو ہے کہ جو گلی محلے والا لڑکا جو ہوتا ہے نا 15-16 سال کا وہ بھی نہیں کرے گا کہ یار ایڈی ولگر گفتگو میں کی کراں. اے ساجیاں گلاں نے. ہن تسی دسو حکومت ہاری ہے یا اے ہار گئے نے جنہوں نے کسی سی چور ڈاکو نال ہاتھ نہیں ملاواں گے؟ وہ ہارے ہیں لیکن وہ تو سر جی یو ٹرنوں کا بادشاہ ہے نا. ہم نے تو اسی تو اپنی مرغی دیکھنی جیڑی پرائے کا انڈا دے رہی ہے نا، اسی تو سر جی اپنی مرغی دیکھنی ہے. تو آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں کون ہارا ہے کون جیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک.